السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا بڑا احسان ہے اور جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت کم ہوگا کہ اللہ رب کریم نے ہمیں قرآن عظیم الشان سے جوڑا ہے اور جوڑے رکھا ہے الحمدللہ۔ ہم نے اسٹڈی سرکلز کا جو آغاز کیا ہوا ہے اس میں سورہ آل عمران کا مطالعہ جاری ہے، اور آج ہماری 11ویں نشست انشاءاللہ جو ہے وہ سورہ آل عمران پر ہو رہی ہے۔ اس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 92 سے لے کر آیت 109 تک تلاوت، ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس پر جو ہے ڈسکشن کا آغاز کر دیں گے۔ آج ہی جتنا بھی ڈسکشن آج انشاءاللہ اس پر ہو جائے گا تو وہ ہم کریں گے ہمارے وقت میں، ادروائز پھر اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں درخواست کروں گا سید سجاد حضرت بھائی سے کہ آپ جو ہے تلاوت سے آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله۔ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ تم جزاک اللہ خیر۔ نیکی کو جی پڑھیے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا۔ تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مأمون ہو گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستہ سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کوئی موقع باقی ہے؟ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے؟ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پا لے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔
تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے، جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا۔ اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی۔ اس مطالعہ اور ترجمہ کے بعد انشاءاللہ ہم تشریح کی طرف چلیں گے تسلیم القرآن سے پڑھنے کے لیے، اور میں ساجد بھائی سے درخواست کروں گا کہ آج آپ افتتاح فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ حاشیہ نمبر 75۔ اس سے مقصود ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو وہ نیکی کے بارے میں رکھتے تھے۔ ان کے دماغوں میں نیکی کا بلند سے بلند تصور بس یہ تھا کہ صدیوں کے توارث سے توارث یعنی کہ وراثت جو ہوتی ہے وہ کہ جو صدیوں سے وسارت چلی آ رہی ہے۔ تشرع کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ شریعت جو ہوتی ہے وہ ایک ظاہری جو شکل بنا لی جاتی ہے وہ صدیوں کے توارث سے تشرع توارث سے تشرع کی جو ایک خاص ظاہری شکل ان کے ہاں بن گئی تھی، اس کا پورا چربہ آدمی اپنی زندگی میں اتار لے، اور ان کے علماء کی قانونی مشغافیوں جو ایک لمبا چوڑا فقہی نظام بن گیا تھا، اس کے مطابق رات دن زندگی کے چھوٹے چھوٹے ضمنی و فروعی معاملات کی ناپ تول کرتا رہے۔ اس تشترو کی اوپری سطح کے نیچے بالعموم یہودیوں کے بڑے بڑے دیندار لوگ تنگ دلی، حرص، بخل، حق پوشی اور حق فروشی کے عیوب چھپائے ہوئے تھے، اور رائے عام ان کو نیک سمجھتی تھی۔ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیک انسان ہونے کا مقام ان چیزوں سے بالا تر ہے جن کو تم نے مدار خیر و صلاح سمجھ رکھا ہے۔ نیکی کی اصل روح خدا کی محبت ہے۔ ایسی محبت کو رضا الہی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز عزیز تر نہ ہو۔ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے، اور جب تک اس بت کو آدمی نہ توڑ دے نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں۔ اس روح سے خالی ہونے کے بعد ظاہری تشرع کی حیثیت محض اس چمکدار روغن کی سی ہے جو گنگائی ہوئی لکڑی پر پھیر دیا گیا ہو۔ انسان ایسے روغنوں سے دھوکہ کھا سکتے ہیں مگر خدا نہیں کھا سکتا۔ اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ حاشیہ نمبر 76۔
قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود کوئی اصولی اعتراض نہ کر سکے، کیونکہ اساس دین جن امور پر ہے ان پر انبیاء سابقین کی تعلیمات اور نبی عربی کی تعلیم میں ایک سر موفرق نہ تھا، تو انہوں نے فقہی اعتراضات شروع کیے۔ اس سلسلے میں ان کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کھانے پینے کی بعض ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے جو پچھلے انبیاء کے زمانے سے حرام چلی آ رہی ہیں۔ اسی اعتراض کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے۔ ساجد بھائی ایک منٹ ذرا، میں یہ لفظ ہے نا استعمال ہوا یہاں پہ سرے منہ کہتے ہیں بال کو، اور سر کہتے ہیں اس کا یعنی کہ بال کا سر، تو یہ جب کہتے ہیں نا سرے منہ فرق، اس کا مطلب ہے بال کے برابر بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ جزاک اللہ، کنٹینیو کیجیے ساجد بھائی۔ جی البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ حاشیہ نمبر 77۔ اسرائیل سے مراد اگر بنی اسرائیل لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ نزول تورات سے قبل بعض چیزیں بنی اسرائیل نے محض رسماً حرام قرار دے لی تھی، اور اگر اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام لیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آن جناب نے بعض چیزوں سے طبعی کراہت کی بنا پر یا کسی مرض کی بنا پر اعتراض فرمایا تھا، اور ان کی اولاد نے بعد میں انہیں ممنوع سمجھ لیا۔ یہی مؤخر ذکر روایت زیادہ مشہور ہے، اور بعد والی آیت سے یہ بات صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے کہ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کی حرمت کا جو حکم بائبل میں لکھا ہے وہ اصل تورات کا حکم نہیں ہے، بلکہ یہودی علماء نے بعد میں اسے داخل کتاب کر دیا ہے۔ یہ اس کے بعد اس کی بحث موجود ہے سورہ انعام کے حاشیہ 122 میں، تو یہ حاشیہ 122 ہے، یہاں پہ اس کو پڑھ دیجیے ساجد بھائی۔ سورہ انعام بسم اللہ۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو، اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ آیت نمبر 93۔ پھر سورۃ نساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ آیت نمبر 160۔ اور یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے، اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی۔ ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت و حرمت کے معاملے میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ 2 وجوہ پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ نزول تورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تعلق رہی، حتیٰ کہ یہودی فقہاء نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ لی۔ ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور شافان شامل ہیں۔ آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے۔ احبار 4 تا 6 استثناء 140 لیکن قرآن مجید میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس وقت تورات میں یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کر دیتے۔ دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپ اپنے شارع بن بیٹھے تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی مشگافیوں سے خود حرام کر لیا،
اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دیا۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، یعنی شتر مرغ، عکاس، بطہ وغیرہ، دوسرے گائے اور بکری کی چربی۔ بائبل میں ان دونوں قسم کی حرمتوں کو احکام تورات میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن سورہ نساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام نہ تھیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئی ہیں، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین 2 صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر ان چیزوں کے متعلق یہاں اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے حرمنا ہم نے حرام کیا کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی تحریم کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کرے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی اشاروں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے اور ان پر طیبات کو حرام کر دے، اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دے۔ پہلی قسم کی تحریم خدا کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ دوسری قسم کی تحریم اس کی پھٹکار اور سزا کی حیثیت سے ہوا کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر فارس بھائی۔ جی آگے جو ہے مطالعے کے لیے میں اب درخواست کروں گا سید طارق بھائی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے یہاں سے پڑھنا، کھانے کی یہ ساری چیزیں، جی یہیں سے پڑھیے۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال ہیں، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ حاشیہ نمبر 76۔ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر جب علماء یہود ہو گیا 78 پڑھنا ہے۔ 76 اور 77 ہو گیا ہے۔ آگے آپ یہ آیت کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے 78 حاشیہ آئے گا، وہ پڑھیے گا۔ اچھا ٹھیک۔ جی، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ حاشیہ نمبر 78۔ بے شک سب سے پہلی مطلب یہ ہے کہ ان فقہی جزیات میں کہاں جا پھنسے ہو۔ دین کی جڑ تو اللہ واحد کی بندگی ہے، جسے تم نے چھوڑ دیا اور شرک کی علائشوں میں مبتلا ہو گئے۔ اب بحث کرتے ہو فقہی مسائل میں، حالانکہ یہ وہ مسائل ہیں جو اصل ملت ابراہیم سے ہٹ جانے کے بعد انحطاط کی طویل صدیوں میں تمہارے علماء کی مشگافیوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ حاشیہ نمبر 79۔ یہودیوں کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا، حالانکہ پچھلے انبیاء کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا جا چکا ہے، لیکن یہودی اس کے بعد بھی اپنے اعتراض پر مصر رہے۔
مصر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پھر اس کا جواب دیا گیا ہے بیت المقدس کے متعلق خود بائبل ہی کی شہادت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ نمبر 1 سلاطین باب 2 آیت 1۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کے زمانے میں وہ قبلہ اہل توحید قرار دیا گیا ہے، برعکس کہ یہ تمام عرب کی متواتر اور متفق علیہ روایت سے ثابت ہے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 800-900 برس پہلے گزرے ہیں۔ لہٰذا کعبے کی اولیت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ حاشیہ نمبر 80۔ یعنی اس گھر میں ایسی صریح علامات پائی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی جناب میں مقبول ہوا ہے اور اسے اللہ نے اپنے گھر کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے۔ تخ و دوخ بیابان میں بنایا گیا اور پھر اللہ نے اس کے جوار میں رہنے والوں کی رزق رسانی کا بہتر سے بہتر انتظام کر دیا۔ 2500 برس تک جاہلیت کے سب سے سارا ملک عرب انتہائی بدامنی کی حالت میں مبتلا رہا، مگر اس فساد بھری سرزمین میں کعبے اور اطراف کعبے کا ایک خطہ ایسا تھا جس میں امن قائم رہا۔ بلکہ اسی کعبے کی یہ برکت تھی کہ سال بھر میں 4 مہینے کے لیے پورے ملک کو اس کی بدولت امن میسر آ جاتا تھا۔ پھر ابھی نصف صدی پہلے ہی سب دیکھ چکے تھے کہ ابرہہ نے جب کعبے کی تخریب کے لیے مکہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج کس طرح قہر الہی کی شکار ہوئی۔ اس واقعے سے اس وقت عرب کا بچہ واقف تھا اور اس کے چشمدید شاہد ان آیات کے نزول کے وقت موجود تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 81۔ جاہلیت کے تاریک دور میں بھی اس گھر کا یہ احترام تھا کہ خون کے پیاسے دشمن ایک دوسرے کو وہاں دیکھتے تھے اور ایک کو دوسرے پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ رفیق بھائی آگے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو
اور چاہتے ہو کہ وہ تیری راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی ہے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ حاشیہ نمبر 82، یعنی مرتے دم تک اللہ کی فرما برداری اور وفاداری پر قائم رہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ حاشیہ نمبر 83، اللہ کی رسی سے مراد اس کا دین ہے، اور اس کی رسی سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کو تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔ اس رسی کو مضبوط پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت دین کی ہو، اسی سے ان کو دلچسپی ہو، اسی کی اقامت میں وہ کوشاں رہیں اور اسی کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کرتے رہیں۔ جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہٹے اور ان کی توجیحات اور دلچسپیاں جزیات و فروغ کی طرف منعطف ہوئی، پھر ان میں لازماً وہی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے منحرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بڑے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ حاشیہ نمبر 84، یہ اشارہ ہے اس حالت کی طرف جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے۔ قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون، جن کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب قوم نستنابود ہو جاتی۔ اسی آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ یہی نعمت اسلام تھی۔ یہ آیات جس وقت نازل ہوئی ہیں اس سے 3-4 سال پہلے ہی مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور اسلام کی یہ جتی جاگتی نعمت سب دیکھ رہے تھے کہ اوس اور خزرج کے وہ قبیلے جو سال ہر سال سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، باہم مل کر شیر و شکر ہو چکے تھے، اور یہ دونوں قبیلے مکہ سے آنے والے مہاجرین کے ساتھ ایسے بے نظیر اثار و محبت کا برتاؤ کر رہے تھے کہ جو ایک خاندان کے لوگ بھی آپس میں نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی۔ حفیظ الرحمان بھائی آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ حفیظ الرحمان بھائی آپ ہیں وہاں پہ؟ رضا بھائی آپ شروع کیجئے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ حاشیہ نمبر 85، یعنی اگر تم آنکھیں رکھتے ہو تو ان علامتوں کو دیکھ کر خود اندازہ کر سکتے ہو کہ آیا تمہاری فلاح اس دین کو مضبوط تھامنے میں ہے یا اسے چھوڑ کر پھر اسی حالت کی طرف پلٹ جانے میں جس کے اندر تم پہلے مبتلا تھے۔ آیا تمہارا اصلی خیر خواہ اللہ اور اس کا رسول ہے یا وہ یہودی اور مشرک اور منافق لوگ جو تم کو حالت سابقہ کی طرف پلٹا لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے۔ حاشیہ نمبر 86۔ یہ اشارہ ان امتوں کی طرف ہے جنہوں نے خدا کے پیغمبروں سے دین حق کی صاف اور سیدھی تعلیمات پائیں، مگر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اساس دین کو چھوڑ دیا اور غیر متعلق ضمنی اور فروعی مسائل کی بنیاد پر الگ الگ فرقے بنانے شروع کر دیے۔ پھر فضول و لایعنی باتوں پر جھگڑنے میں ایسے مشغول ہوئے کہ نہ انہیں اس کام کا ہوش رہا جو اللہ نے ان کے سپرد کیا تھا، اور نہ عقیدہ و اخلاق کے ان بنیادی اصولوں سے کوئی دلچسپی رہی جن پر در حقیقت انسان کی فلاح و سعادت کا مدار ہے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا، اچھا تو اب اس کفران نعمت کے صلہ میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ حاشیہ نمبر 87۔ یعنی چونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا اس لیے وہ ان کو سیدھا راستہ بھی بتا رہا ہے، اور اس بات سے بھی انہیں قبل از وقت آگاہ کیے دیتا ہے کہ آخر کار وہ کن امور پر ان سے باز پرس کرنے والا ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ کج روی اختیار کریں گے وہ اپنے غلط طرز عمل سے باز نہ آئیں، وہ اپنے اوپر آپ ظلم کریں گے۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی۔ آج کا ہمارا ترجمہ، تلاوت، ترجمہ اور تشریح ہم نے یہاں تک مکمل کر لی ہے، آیت نمبر 92 سے لے کر 109 تک سورہ آل عمران کی۔ اب انشاءاللہ جتنے بھی موضوعات یہاں پر ہمارے سامنے آئے ہیں ان پر ہم جو ہے وہ فورم کو اوپن کریں گے اور ڈسکشن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات جو آج ہمارے سامنے آئی جس کو ہم نے پڑھا، رب کریم کی بہت ہی زبردست آیت ہے کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اس نقطے پر اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے فورم اوپن ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ بیان کر سکتے ہیں، کوئی مثال دینا چاہیں اس پہ بات کر سکتے ہیں، کیسے یہ کام کرنا چاہیے اس پر بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں اس موضوع پر بات کر سکتے ہیں۔ جی طارق سعید بھائی۔ طارق بھائی آواز نہیں آ رہی ہے، مائک انمیوٹ کیجیے گا اپنا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جو آیت ہے اس جو وہ چیزیں تم خرچ کرو جو تمہیں بہت عزیز ہوں، مطلب ایک تو دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہمارے پاس فالتو چیزیں ہوتی ہیں، اسپیئر ہوتی ہیں، ایکسٹرا ہوتی ہیں، اور ایک یوزڈ چیزیں ہوتی ہیں، مستعمل ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں جنہیں تم عزیز رکھتے، یہ وہ ہیں جن کی انسان کو خود بڑی شدید ضرورت ہو اور وہ فالتو بھی نہ ہوں، اور اس کی شدید ضرورت ہو، مطلب انسان کو۔ تو یہ ایک قسم کا اثار اور وہی قربانی کے لیول پہ یہ بات چلی جاتی ہے کہ تم وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جن کی تمہیں ضرورت ہے، اور یہ آسان وہ جو ہے وہ اثار ہوگا۔ یہ میں تھوڑا سا اسے یہ سمجھ سکتا ہوں۔ جزاک اللہ۔
جی رضا بھائی بات کیجیے گا. جی سب سے پہلے تو یہ میں ایک آپ نے کل ذکر کیا تھا تو میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اس جی سلسلے میں کہ نفاق کے بارے میں شاید جیسے کل بات ہوئی تھی تو انفاق کے اس بارے میں. میں ہے جی انفاق کے جی انفاق کے بارے میں. جی تو اس کا حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جو بخاری متفق علیہ ہے. اس کا ترجمہ مفہوم کچھ ایسے ہے کہ ہر روز صبح سویرے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں. ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے مزید رزق عطا فرما, اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے. تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. تو اس سلسلے میں جیسے ابھی طارق بھائی نے ذکر کیا یہی بات ہے. سب سے طارق بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی مطلب یہ کہ عزیز ہو اور کیا کہتے ہیں ضرورت بہرحال ضرورت بھی عزیز ہی ہوتی ہے, لیکن اصل چیز جو چیز جو مجھے سمجھ میں آ رہی بات کہ جس چیز سے وہ محبت کرتا, اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو مادیت ہی ہے عام طور پر, آج کے کیا ہمیشہ سے ہی انسانی فطرت ہے کہ مال و دولت اور پیسہ اور اولاد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی فطرت میں وہ ان چیزوں سے محبت رکھتا ہے. تو ان کو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جب وقت آئے تو اس میں کوئی کسی طرح کی بخل نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ارشاد ہے کہ یہ اس طرح سے ہونا چاہیے جس تمام مسلمانوں کو بلیورز کو. جزاک اللہ. جی طارق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں, طارق سعید بھائی. ہمیں ہوم ورک دیا تھا کل, آپ نے 2 میں نے بھی تیار کیے ہیں. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنی آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. نیز فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کے برسنے سے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. ایک تو یہ حدیث ہے. دوسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن ادریس شام بن عمرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری والدہ حالت کفر میں میرے پاس آئیں, کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ فرمایا جی ہاں. یہ ہے کہ صلہ رحمی جو اس کی تفصیل وہ یہی ہے کہ وہ ان کے اوپر مال خرچ کرنے کے لیے کہا کہ جو کہ وہ کفر کی حالت میں تھی, لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل تم اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہو. جزاک اللہ خیر طارق بھائی. شاہد محمود بھائی بات کرنا چاہ رہے ہیں, بات کیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. جی سب بھائیوں کی طرح میں بھی ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ نے جی کل ہوم ورک دیا تھا. جی اس کے راوی جو ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں, اور جی یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے اس کو چوز کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کون سا صدقہ اجر و ثواب کے لحاظ سے بڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تو اس زمانے میں کرے جب تو صحیح و تن درست ہو اور حریص ہو اور تجھے محتاجی کا بھی ڈر ہو, اور یہ بھی توقع کہ تجھے مزید مال مل سکتا ہے. ایسے زمانے میں صدقہ کرنا سب سے افضل ہے, اور تو ایسا نہ کر کے جب تیری جان حلق میں آ جائے اور مرنے لگے تب صدقہ کرے اور یوں کہیں کہ اتنا فلاں کا ہے اتنا فلاں کا. اب تیرے کہنے کا کیا فائدہ, اب تو وہ فلاں کا ہی ہو چکا. یہ ایک حدیث جو تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر لن تنالو یہ بڑی مشہور قسم کی یہ آیت ہے, اور اس کے اوپر کافی مربی حضرات اور مدرسین نے اس پہ جو ہے ماشاءاللہ بڑے بہترین طریقے سے اس کو خطاب کیا ہے. سب سے جو بڑی جو چیز سامنے آتی ہے وہ ہمارے قابل توجہ ہے, وہ یہ ہے کہ نیکی, یعنی کہ یہ نیکی جو ہے یہ وہ ایک
مولانا نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ یہ اصل روح جو ہے وہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سے جو ہے محبت ہو. تو جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو اللہ سے محبت، تو پھر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ جیب بھی خالی ہوتی ہے، مال جو ہے اور ہر وہ چیز جو ہے آپ کو بہت عزیز ہوتی ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ ایک خاص قسم کی ایک واقعہ بھی جو ہے مربی حضرات مدرسین حضرات جو ہیں وہ اس میں اٹیچ کرتے ہیں. ایک صحابی رسول کا واقعہ جس میں مختصراً میں اس کو ایسے بیان کروں گا کہ ایک بہت ان کا ایک باغ تھا اور اس میں کنواں اور پانی بڑا میٹھا تھا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے پیدل. تو جب انہوں نے یہ آیت جو ہے یہ سنی ہے تو اس کے بعد انہوں نے ڈیسیژن لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ میں باغ اور یہ کنواں جو ہے میں اپنے رب کے لیے آپ کو گواہ بنا کے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو پھر یہ بھی ہے فردر کہ انہوں نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ باہر سے آواز دی کہ میں نے اس کا سودا کر لیا ہے. اور پھر اس نے ماشاءاللہ کیسی کیسی خواتین اور کیسی اعلیٰ قسم کی جو ہے ان کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایک بہترین سودا جو ہے اپنے رب سے کیا ہے. تو یہ مجھے جو سمجھ آئی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی ساجد بھائی بات کریں گے. جی حامد بھائی، یہ ایکچولی وہی قصہ تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ابھی بھائی نے فرمایا. ان کا ایک باغ تھا بیرہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر فرمایا کہ مجھے یہ اپنا باغ بہت زیادہ محبوب ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کروں. اللہ پاک کے نبی نے اس پر بہت زیادہ مسرت کا اظہار فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. تو یہ اس آیت کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ سب سے زیادہ ان کے بڑے بڑے باغ تھے مدینہ شریف میں، انہوں نے یہ وقف کیا تھا. تو بس یہ ایک تھا قصہ. میرے زیادہ تو وہ نہیں کر سکا میں کوئی اسٹڈیز میں، لیکن ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی جو کہ سورۃ النساء میں ہے، وہ تھوڑی سی میری نظروں سے گزری تھی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ عام، جس کا مفہوم ہے کہ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ خیرات کی یا کسی اور نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے. اور جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کے واسطے کرے گا، اس کو من قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہ ایک دو نوٹ میں نے کی تھی چیزیں، اس کے علاوہ تو خاص تو نہیں کر پایا. جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ بہت ہی آپ نے جو ہے نا اسپیسیفک بات کی ہے اور بڑے اہم نقطے پر جو ہے تمام بھائیوں نے بات کی ہے. ذرا سا اس کو تھوڑا سا اور ڈگ کرتے ہیں. لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے مما تحبون، یعنی وہ چیزیں جن کو تم عزیز رکھتے ہو. اچھا، یہ یہاں پہ مال کا تذکرہ نہیں ہے محض، اگر آپ لفظ پہ غور کریں اور اس کے ترجمے پہ بھی غور کریں. ترجمہ بھی یہ ہے کہ وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو. اچھا، خرچ کرنے سے چونکہ ہمارے یہاں جو خرچ ہے وہ مستعمل ہے صرف مال کے لیے، اور مال کی اپنی اہمیت ہے خرچ کرنے کی، ظاہر ہے اس کے حوالے سے احادیث آئی ہیں، قرآن کے واضح احکامات اس کے حوالے سے موجود ہیں. لیکن یہ جو لفظ یہاں پر مما تحبون ہے تو یہ اس کا اسکوپ زیادہ بڑا ہے مال سے. تو اگر میری اس بات کو کوئی بھائی ایکسپینڈ کریں تو بہت اچھا ہوگا ڈسکشن انشاءاللہ. کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں؟ مما تحبون کے اندر مال کے علاوہ کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں؟ جی رفیق بھائی آپ بات کر لیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں جیسا آپ نے فرمایا کہ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے. مال کے علاوہ جو ہے اس میں ظاہر ہے انسان کو جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے. تو دین کی سربلندی کے لیے اگر کبھی ضرورت پڑے تو وہ اپنی اولاد جو ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں جو ہے وہ بیچ سکتا ہے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے. تو ادھر خرچ کے علاوہ جو ہے وہ اولاد بھی ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں دیکھا تو انہوں نے اللہ سے محبت کا یہ ایک تقاضا تھا، تو انہوں نے بالکل کوئی تعامل نہیں کیا اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے. تو میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جو چیزیں محبت
इंसान को वो माल के बाद औलाद की मोहब्बत सबसे ज़्यादा होती है। जी तारिक भाई। लेकिन रफी भाई ये जो माल है ये भी सॉरी जो औलाद है वो भी माल ही है। अल माल वल बनून जीनत अल हयात दुनिया जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ये तो है ही है जो आपने फरमाया औलाद। और लेकिन इसमें ये भी हो सकता है कि रवायात जो इंसान की होती हैं, जो उसके ख्यालात होते हैं, उसकी देना उन रवायात से हट जाना कि जब एक हुक्म आ गया आमन्ना व सद्दकना उसी वक्त, तो ये माल के अलावा मेरे ज़हन में यही एक चीज़ आ रही थी कि आपकी जो रवायात उस वक्त खास तौर पे जो कुरैशी थे वो असल में अपनी रवायात और वालदैन और बड़े जो अबाउत में चीज़ें चली आ रही थी, बस उनको वो छोड़ना नहीं चाहते, उनको हर हाल में सीने से लगाया हुआ था, चाहे वो कितनी कुछ जहलाना चीज़ें हों। क्या ये उस जमाने के सिर्फ कुरैशियों का ही मसला था? इस सवाल को आगे लेते हैं और भाइयों से भी दरख्वास्त करते हैं कि आप इस मौजू पे जो है मजीद चीज़ें ऐड करें कि जब ये बात आ रही मिम्मा तो हिब्बून, वो क्या क्या चीज़ें हैं, ज़रा अपना थोड़ा सा जो है इसको अपने ऊपर रखते हुए थोड़ा सा सोचें कि हम क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या ऐसे मामलात हैं जिनसे हम मोहब्बत कर रहे होते हैं, उनको छोड़ने को हम तैयार नहीं होते। यानी मोहब्बत वही होती है ना कि जिस चीज़ से मोहब्बत होती है इंसान को, वो चीज़ होती है जिसको आप छोड़ने को तैयार नहीं होते। बेसिकली यही मोहब्बत है। जी हामिद भाई, इसमें ना एक वक्त जो है ना वो कि हम अपनी हमारी मुख्तलिफ मसरूफियात होती हैं, इंटरेस्ट होते हैं जिनमें हम अपना वक्त लगा रहे होते हैं, तो वो वक्त वो उन मसरूफियात को छोड़ना जी जिनमें हम अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, यानी वो उस फर्ज कर मैं उसके एग्जांपल लूंगा कि एक ड्रामा सीरीज है और मुझे वो बड़ी पसंद है, तो मैं उस पर अपना वक्त लगा रहा हूँ और मैं अपनी नमाज को भी छोड़ रहा हूँ। सही। या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जहाँ पे एक तरफ दीन का तकाजा है और एक तरफ मेरी जाती मसरूफियात है, ठीक, तो उनको कुर्बान करना और उस पे तरजीह देना, अपने वक्त को, अपनी सलाहियतों को, सारी की सारी इंसान की जितनी सलाहियत है वो सारी की सारी उसका एसेट है। ठीक। तो उन चीजों को अल्लाह की राह, अल्लाह के काम के लिए लगाना और उसको प्रेफरेंस देना, मैं इसको इस शर्त से ये भी कहूँगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। जी रफीक भाई पहले बात करेंगे, फिर रजा भाई इंशाअल्लाह। जी एक और बात वो ये है कि जो हमारी सारी रस्म व रिवाज जो हमने अपने आप पे पाबंद हुए हैं ख़ानदान में, वो शादी की हो या फोतगी के वक़्त होती हैं या और भी हर तरह की जो कि इस्लाम के मुनाफी हैं, उनको क्योंकि वो शुरू से आ रही हैं हमारे ख़ानदानों में, हमारे माशरे में, उनको छोड़ना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। तो जब हम वो हमें बड़ी प्यारी होती हैं तो वो भी एक इसमें आ सकता है। तो ऐसी रवायात, ऐसे रस्म व रिवाज जो कि अल्लाह के दीन के मुनाफी हैं, उनको छोड़ के उनको तर्क करना और अल्लाह के दीन की तरफ आना, ये भी एक बड़ा नेकी का। रजा भाई। जी ये बिल्कुल जैसे जो तमाम बातें अभी कही गई हैं, ज़ाहिर है ये भी शामिल हैं, लेकिन इसमें अगर हम अपनी जान को शामिल कर लें तो गालिबन सबसे अव्वल जो है वो इंसान अपनी जान को समझता है। तो अगर वो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ जो है वो अल्लाह को चाहेगा, तो ये मतलब ये कहा जा सकता है कि ये भी एक चीज़ एक वो हो सकती है उसमें ऐड करने की चीज़, बाकी तमाम चीज़ों के साथ में, जैसे माल है, औलाद है और ये है, तमाम चीज़ें, उसके साथ में अपनी जान के ऊपर भी अगर खेलने की नौबत पेश आ जाए तो अल्लाह की राह से फिर हटने की ज़रूरत नहीं है। ये मुझे एक बात। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह काफ़ी पहलू सामने आ रहे हैं। और कोई भाई राय देना चाहेंगे अपना जो है इस पर अंडरस्टैंडिंग पेश करना चाहें अपनी? जज़ाकल्लाह खैर, मेरा ख्याल है इसमें हमने काफ़ी सैर हासिल डिस्कशन की है और इसके काफ़ी सारे पहलू हमारे सामने आ गए हैं जब हमने इस पर बात की कि मिम्मा तुहिब्बून, यानी वो चीज़ें जिनको इंसान अजीज़ रखता है, जिनसे मोहब्बत करता है। उसमें इस बात का तज़किरा आया कि इंसान अपनी ज़ात से, अपनी जान से बहुत मोहब्बत करता है। तो अगर ऐसा वक्त पड़े कि जिसमें उसको अपनी जान जो है वो अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करनी हो, तो वो उसके लिए तैयार हो। इंसान की जान का ही या इंसान के नफ्स का ही एक हिस्सा जो है इंसान का वक्त है।
یہ وقت جو ہے انسان جو ہے وہ اپنی یہ بات ہمارے سامنے آئی، سجاد بھائی نے بات جو رکھی کہ اپنی پسند کی چیزوں میں اس کو خرچ کرتا ہے اس وقت کو، وہ اس کو سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ بیٹھتا ہے، وہ فیس بک پہ بیٹھتا ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ ہوتا ہے، وہ یوٹیوب پہ ہوتا ہے، وہ اور بہت سارے جو ہے چیزوں میں اوقات کار اس پہ جو ہے خرچ ہوتے ہیں. یہ تو میں نے چند چیزیں گنوائی ہیں صرف اس کی. تو کیا اس وقت کو پھر اللہ کی راہ کے اندر لگانا، اللہ کی راہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرے اس دوران، اللہ کی راہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو سے ملاقاتیں کرے، اللہ کے بندوں سے باتیں کرے اور ان کو اللہ کے دین کی طرف لانے کی کوشش کرے. مطلب یہ اپنا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف لگانا، کیونکہ وقت سے بھی انسان محبت کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو چھوڑ دینا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہماری کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ ہماری انٹرسٹ ہوتے ہیں، کچھ ہمارے مشغلے ہوتے ہیں جن سے ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو اسلام آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے مشاغل کو بالکل آپ ترک کر دیں، چھوڑ دیں اس کو، لیکن اگر اس وقت کے اندر آپ اس سے بہتر کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں، دین کی دعوت کا یا دین کے حوالے سے کوئی آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے، تو پرائرٹی آپ کی وہ ہوگی اور پھر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں گے اپنی جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہاں پر. اسی طرح پھر ہمارے پاس جو ہے وہ بچوں کا تذکرہ آیا، اولاد کا، کہ کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ اس کی اولاد جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ اس کی اولاد اللہ کے دین کے لیے نکلتی ہے، اس کی اولاد اللہ کے دین کے لیے ٹائم لگا رہی ہوتی ہے. تو یہ بعض اوقات کھلتا ہے بعض دفعہ کہ یار ان کو تو دنیا زیادہ کمانی چاہیے تھی، یہ کس طرف لگ گئے ہیں بچے جا کے نا. تو یہ اس وقت یہ بھی ایک قربانی ہے، صرف جان کی قربانی نہیں ہوتی کہ بچہ جو ہے آپ کا وہ گیا اور کہیں پر جا کے اللہ کی راہ کے اندر اس نے جان قربان کر دی، لیکن اگر وہ اللہ کے دین کے لیے ایک سمت کے اندر چل رہا ہے تو اور آپ جو ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے اندر، اس کے راستے کے اندر، تو یہ بھی ایک آپ کی وہ ایک عزیز ترین متاع ہے آپ کی، جو آپ اللہ کی راہ کے اندر جو ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں بنیادی طور پر. اسی طرح ہمارے سامنے بات آئی رسم و رواج کی. رفیق بھائی نے جو بات رکھی بڑی اہم بات ہے کہ رسم و رواج قرآن میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ سابقہ جتنی بھی اقوام تھی وہ نبی سے ٹکراتی ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر تھی. کیا یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، تم ہمیں ان چیزوں سے روک رہے ہو. تو اب جب شادی بیاہ کے رسوم ہیں یا جو ہے غمی کے رسوم ہیں یا دیگر جو بھی رسومات ایسی ہیں کہ جو دین سے ٹکراتی ہیں یا جو لوگوں کے اوپر ان نیسیسری برڈن جو ہے وہ ڈالتی ہیں لوگوں کے اوپر، اور ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ یار دنیا کا پریشر ہے ہمارے اوپر، تو دراصل ہم اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ ہم سے چھڑوانا چاہتا ہے ان چیزوں کو، لیکن ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک ان میں شامل ہو جاتی ہے جن میں مما تحبون ہے. اسی طرح انسان کے خیالات ہوتے ہیں، خیالات بڑے محبوب ہوتے ہیں انسان کو. اپنے انسان کے سوچ ہوتی ہے، انسان کی جو ہے کسی کے ساتھ ایک آپ کی ایک آپ کی محبت ہوتی ہے کسی کے ساتھ، کسی کی آپ پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح کہ اب مشرکین کا آتا ہے یا ان قوموں کا آتا ہے کہ اپنے بتوں کے ساتھ یا وہ اپنے احبار کے ساتھ یا اپنے رہبان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور یہ اٹیچمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک کبر موجود ہوتا ہے کہ یار میں کیسے چھوڑ دوں اس کو. مطلب آج تک تو میں ان کی حمایت کرتا آیا ہوں، آج تک تو میں فلانے صاحب کے ساتھ جو ہے میں چلتا آیا ہوں، آج تک تو میں فلانی پارٹی کا جو ہے ممبر بن کے اور اس کے ساتھ کام کرتا آیا ہوں آج تک، اب میں اس چیز کو کیسے چھوڑ دوں. تو یہ ایک وہ محبت ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ آپ کو اللہ کے جو آپ کے تعلق ہیں جن گروہوں کے ساتھ، جن پارٹیوں کے ساتھ، جن افراد کے ساتھ، اگر وہ اللہ سے پھرے ہوئے لوگ ہیں تو کیا آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے یا ان کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ ایک اور پہلو بن جاتا ہے مما تحبون کا. بعض اوقات ہوتا ہے جب ہم ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں، محافل میں ہوتے ہیں، فورمز پہ ہوتے ہیں جہاں پہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جب یہ فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو جو ہماری رائے ہوتی ہے تو ہماری رائے ہمیں بڑی محبوب ہوتی ہے کہ جو میری رائے ہے، میری بات مانی جانی چاہیے. تو بعض اوقات یہ ہمارے لیے جو ہے یہ بھی ایک کبر کا باعث ہمارے اندر بن جاتی ہے کہ چونکہ میں نے یہ رائے پیش کی تھی اور میری یہ رائے ہے تو اس کو اگر قبول نہیں کیا جائے گا تو پھر میں جو ہے وہ اجتماعیت سے علیحدہ ہو جاؤں گا اس کے بعد. تو یہاں پر آ کے اپنی رائے کو قربان کرنا، یعنی اب یہ اگر اس کو جرنلائز کر کے جو چیز ہم نے پڑھی تھی نا کہ وہ یہ کہ نیکی کی اصل روح یہ ہے کہ وہ خدا کی محبت ہے اصل میں، اور خدا کی محبت کے اندر جہاں پر بھی یہ اگر آپ اس سینٹینس کو دوبارہ سے پڑھ لیں تو بڑا جو ہے مزہ آئے گا کہ جس چیز کی محبت بھی آدمی کے دل پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ اسے خدا کی محبت پر قربان نہ کر سکتا ہو، بس وہی بت ہے. اور جب تک اس بت کو آدمی توڑ نہ دے نیکی کے دروازے اس پر بند ہیں. یعنی کہ اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے کے راستے میں جو چیز بھی مزاحم ہو جائے وہ چاہے میری کتنی ہی محبوب چیز ہو اسے قربان کر دینا.
अब इसी तरह अल्लाह की बात है ना कि खर्च करना, गरीबों के ऊपर खर्च करना, अपने रिश्तेदारों के ऊपर खर्च करना, सिला रहमी करना, मसाकीन के ऊपर खर्च करना, यतामा के ऊपर खर्च करना, ये अल्लाह ताला के अहकामात हैं। तो फिर यहाँ पर माल आ जाता है कि अपना माल उस राह के अंदर खर्च करना। जिस तरह हजरत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इन्होंने साजिद भाई ने यहाँ पे तस्करा किया। आप देखें जब उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं ये अपना बाग देना चाहता हूँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि बैतुल माल में जमा करा दो, बल्कि फरमाया कि अपने चाचे के बेटों जो हैं उनमें, अपने जो रिश्तेदार हैं तुम्हारे, उनके चचा के बेटों को जो है, चूंकि वो वीक लोग थे, गरीब लोग थे, तो उनको ये मशवरा दिया कि उन लोगों को अंदर जो है ना, इनको जो है वो तकसीम कर दो उनके अंदर। तो यानी माल जो है फिर एक उसका बड़ा एक अहम हिस्सा बन जाता है खर्च करने की जब हम बात करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से जब भी ये सब चीज़ें वो हैं कि जिनको जो मिम्मा तुहिब्बून के अंदर शामिल है। जी तारिक भाई कोई और बात कर रहे हैं? जब आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी, उनको एक घोड़ा बहुत अजीज था तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत पेश कर दिया, लेकिन वो भी शायद आपने उन्हीं के किसी और साथी को या रिश्तेदार को दे दिया। फिर इसी तरह एक और साहबी थे, उनको भी वो अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उनका भी कुछ इसी तरह था, वो बहुत अजीज कनीस शायद, हाँ, तो वो उन्होंने आज़ाद कर दी थी या वो खिदमत में पेश कर दी थी। तो इस तरह बहुत सारे सहाबा ने इस आयत के जवाब में ये सारी अल्लाह की राह में किए थे खर्च। लेकिन बात आई है कि हम दो वाक़यात को शायद थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। वो जो साहबी अबू तलहा जिनका ये बाग था जिसमें वो बे रहा था, एक तो ये बाग और ये वाक़या हुआ। एक वो आयत आई थी कि जिन्होंने अपने माल के बदले जन्नतों के सौदे कर लिए, वो शायद गज़वत तबूक या जब वो मरहला था तो उसमें वो आयत आई थी। तो उसमें फिर वो एक साहबी ने अपना बाग दिया था जिसमें उसकी बीवी बच्चे जो थे उसने बाहर खड़े होके उनको बुलाया था, तो वो खा रहे थे, वो भी कहा था यहीं छोड़ दो इनको। वो एक अलग से वाक़या है और ये अलग से वाक़या जिसमें वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल माल में लिया था उस बाग को। ये जो जैसे आप फरमा रहे हैं उनके रिश्तेदारों में ही इसको तकसीम कर दिया। ये आपकी बात दुरुस्त है, इसको थोड़ी सी मजीद तहकीक कर लेनी चाहिए। जो लोग भी हमारी इस बात को सुन रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो वो इस बात की तहकीक की ज़रूरत है कि दोनों वाक़यात में क्या डिफरेंस है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जो तकसीम वाला था ना, वो हज़रत अबू दहदह का था वो, और वो बाग जो है, अब आजकल वो बाग जो है मस्जिद नबी जो आजकल की है, इसी के अंदर शामिल है। बेसिकली वो बाग वो अबू दहदह का बाग था जिसको उनके रिश्तेदारों में तकसीम किया गया था, और शायद जो हजरत तलहा का बाग था वो था जो बाद में जो है जिहाद के लिए जो है इस्तेमाल हुआ। लेकिन बहरहाल इस चीज़ की मजीद तहकीक करके जो है ना दुरुस्त बात हमें मालूम कर लेनी चाहिए कि कौन सा वाक़या कहाँ पे जो है ना वो मैप हो रहा है। जज़ाकल्लाह खैर। हामिद भाई एक चीज और हामिद भाई सॉरी, ये जो वाक़या है ना, जो ये लंतनालू इस आयत के हवाले से अबू तलहा ही है, मैं ये देख रहा हूँ। जी ठीक। ये अबू तलहा ही है और ये मस्जिद नबी के बिल्कुल मुतसिल बाग था ये, जिसमें ये कुआं था बेरका। ठीक है, बिल्कुल सही। वो शायद दूसरे साहबी होंगे जो वो गज़वत तबूक के दौरान जो वाक़या हुआ था बाग वाला। ठीक है, बहरहाल इसको जो है ना कोई भी भाई आज या फिर कल जो है ना, कल असल में कल भी हमारी नशिस्त इस पर चल रही होगी, तो कल की नशिस्त में इंशाल्लाह इसको जो है ना क्लैरिफाई कर लें। तारिक भाई आप जरा इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए दोनों चीज़ों पे, तो आप जो है क्लैरिफाई कर दीजिए। ठीक है जी। सज्जाद भाई आप कुछ कह रहे थे? जी एक चीज और मेरे ज़हन में आ रही थी कि हमारी जो मसरूफियात होती है ना घर में, यानी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे लिए घर पे ये हो और ये हो और ऐसी चीजें बन रही हों, और फर्ज करें मेरी अहलिया वो उस वक्त किसी नज़म की एक्टिविटी में या दरस कुरान में मशगूल हैं, तो अगर उस वक्त मैं अपनी उस ख्वाहिश को कुर्बान कर देता हूँ और खुले दिल से उनमें उस एक्टिविटी में उनको हिस्सा लेने देता हूँ, तो ये भी एक तरह की कुर्बानी है। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। तो ये भी हमें इस मतलब अपने घरों के अंदर, ये हमें घरों के अंदर माहौल को टेंशन से बचाने की तरफ ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम खुले दिल से अपने घर वालों को दीन के कामों में लगाने दें और अपनी जाती जो मसरूफियात हैं या जाती कोई ख्वाहिशात हैं, जैसे मतलब मेरा चाय पीने को दिल चाह रहा है या मैं कहता हूँ आज ये वाला खाना बनना चाहिए या मेरे कपड़े प्रेस होने चाहिए, तो मतलब उनको अगर मैं उसको
چھوڑ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی نہیں, ان کو یہ جو دین جو اجتماعی عمل ہے یا جو نظم کا کام ہے یا جو دین کی خدمت ہے اس میں اگر یہ اپنا وقت لگا رہی ہیں تو یہ اٹ شوڈ بی دیٹ وے. تو یہ اس طرف نظر آتا ہے. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا نقطہ آپ نے ایڈ کیا ہے. جی طارق بھائی کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے حامد بھائی, جسٹ فار the sake of action کہ آپ سمجھانے کے لیے, یہ جو ہم نے ابھی شادی اور اس کی رسموں کی بات کی ہے, رسوم کی, یہ بھی اس میں آئیں گی, تو کیا یہ اس لیے آئیں گی کہ یہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی ہے کی وجہ سے آئیں گی اس زد میں, یا یہ اسراف میں آئیں گی اس لیے یہ گناہ ہوگا ان رسوم کا جو شادی بیاہ پہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ بنیادی فارمولا تو جو ہے نا اللہ کی بات نہ ماننے کا ہے نا, اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے کا بنیادی فارمولا تو یہی ہے. اسراف جو ہے, اگر آپ اسراف کی بات کریں گے تو اسراف بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے نا. فضول خرچ لوگوں کو, اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا. تو اس لیے مطلب بنیادی فارمولا وہی ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے اللہ کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو یا اللہ کی بات کے جو ہے وہ رد ہو جانے کا اندیشہ ہو, یعنی جو بھی گناہ کا کام ہے. یہاں تو اللہ کا حکم پورا ہوا کہ وہ نکاح ہوا, وہ ایک رسم جو اس کا جو مغز ہے پورے اس 3-4 دن کے جو فنکشن ہو رہے ہیں, جی مغز ہے وہ تو ہوا, نکاح ہوا اسی طریقے سے ہوا جس طرح اسلام میں ہونا چاہیے. یہ اس ایک ایکسٹینشن ہے دونوں سائڈ پہ اس نکاح کی, اس سے پہلے کچھ رسمیں ہوئی, کچھ اس کے بعد ہوئی, نکاح تو ہوا. میں آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا. جی آپ نے کہا نا کہ یہ اصل میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اس میں آئے گا, سرکل میں آئے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کہاں یہاں اپلائی ہوئی, کیونکہ نکاح جو اللہ جو ہمارا وہ اصل جو حکم ہے ہمارے دین میں ہوا, وہ سیریمنی اس سے پہلے کچھ رسمیں ہوئی, کچھ اس کے بعد. لیکن شادی کا جو مغز ہے, جو مین فنکشن ہے, وہ تو نکاح ہے نا, تو وہ تو اللہ اور اس کے رسول اور ہماری شریعت کے مطابق ہوا. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے رضا بھائی اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. کیسے ہوا؟ جی ابھی بات کرتے ہیں. جی رضا بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ یا کوئی اور بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں میں اسی میں یہ کہوں گا, طارق بھائی اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ مسلمان کی حیثیت سے تو مسلمان کو یہ بالکل بات صحیح کہ نکاح تو ہوا, لیکن نکاح اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہوا صحیح طریقے سے جو مسنون طریقہ تھا. اس کے بعد جو اجتماع ہوا اس میں ہم نے کیا اسراف کیا, یعنی ہم مسلمانوں کو اپنے ہر قدم پر ہر جیسے ابھی کل بھی شاید بات ہو رہی تھی کہ اپنے اسٹیپس کے اوپر سوچنا ہے کہ کیا یہ اللہ کے احکام اس میں رد تو نہیں ہو رہے ہیں. اس حساب سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو پھر وہ اس میں آ جائے گا, یعنی نافرمانی. یہ میں بس کہنا چاہ رہا تھا. یعنی یہ بات جو آپ نے کی ہے نا طارق بھائی, یہ بات جو آپ نے بات کی کہ نکاح کے ساتھ بہت ساری تقریبات یا اس کا ایک پورا جو ہے اس میں رسوم و رواج ہوتی ہیں. اسلام نہ کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے رسوم و رواج کو ختم کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن اصول ہیں جو اپلائی کرواتا ہے ہر جگہ کے اوپر. اب اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول ہے نا کہ بے حیائی نہیں ہونی چاہیے, مرد اور زن کا آزادانہ اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اگر شادی کے موقع پہ ایسی تقریبات ہو رہی ہیں جس میں عورتیں مرد لڑکے لڑکیاں مل جل کر مشترکہ تقریبات ہو رہی ہیں, وہاں پر آزادانہ اختلاط ہو رہا ہے, وہاں پر کوئی بے حیائی وہاں پر ہو رہی ہے, بےہودہ قسم کے گانے وہاں پر چل رہے ہیں, گفتگو چل رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر یہ ممنوع ہے نا. تو اگر کسی بھی تقریب کے اندر یہ کام ہو رہا ہے تو وہ تو پھر یہ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے اسلام جو ہے یہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی فضول خرچی جو ہے وہ آپ نے نہیں کرنی ہے. تو اگر وہاں پر ایک فضول خرچی ہو رہی ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ بھئی اس پیسے کو جو ہے بچایا جا سکتا ہے, جو کہ آپ وہاں پر مختلف تقریبات کے اندر جس طرح کے اب ارینجمنٹس ہوتے ہیں, یعنی کہ شادی سے صرف پہلے کی تقریبات بھی اب اس لیول کی ہونے لگی ہیں جس لیول کی جو ہے وہ شادی کی تقریب ہوتی ہے, چاہے وہ مہندی ہوں یا اس سے پہلے کے لوگ جس طرح سے بلاتے ہیں, جس طرح سے کھانے آرگنائز کیے جاتے ہیں. تو ایک وہ اسراف کا پہلو آ جاتا ہے. تیسرا پہلو یہ آ جاتا ہے کہ آپ ایک ایسے اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتے ہیں سوسائٹی کے اندر کہ جس کو میٹ کرنا دوسروں کے لیے جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. نتیجے میں اس کے سوسائٹی میں بے شمار خرابیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ جب آپ ایک ایسا اسٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں سوسائٹی میں کہ یہ تقریبات اس لیول کی ہونی چاہیے, اب جس کے پاس وہ پیسہ نہیں ہے اور اکثریت کے پاس نہیں ہے,
یعنی کہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اراؤنڈ 50% لوگ جو ہے لیس دین پاورٹی لائن رہتے ہوں، یعنی تقریباً 10-11 کروڑ لوگ ایسے ہوں جس ملک کے اندر جن کو ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہو، جس ملک کے اندر 80% کے قریب لوگ ایسے ہوں کہ جن کو گزارا کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہو اس ملک کے اندر. یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ چند، اگر آپ پاکستان کے تناظر میں بات کریں، چند فیصد لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویل آف ہیں، لیکن اکثریت تو ایسی نہیں ہے. لوگ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے پوری زندگیاں 30 40 سال لگاتے ہیں اس کے لیے، وہ ٹکا ٹکا جوڑنے کے لیے. تو پھر اس کے لیے کرپشن کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جو ہے وہ دوسرے طریقے جو ہے اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں جو سوسائٹی نے اسٹینڈرڈ بنا دی ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے. ویسی ہی تقریب کرنی ہے، ویسے ہی انتظامات کرنے ہیں انہوں نے. تو جو لوگ یہ اسٹینڈرڈ بنا رہے ہیں اس طرح کے اس کے لیے، تو یہ ایسا خراب اسٹینڈرڈ بنانا کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی میں خرابیاں پھیلیں. اچھا، پھر جو لوگ نہیں کر پاتے، اب وقت پہ آپ پیسے جمع نہیں کر پاتے، جو لوگ اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کرنے کے لیے، پھر ان کے بچے بچیاں کیا کرتے ہیں؟ پھر نتیجہ یہ نکل رہا ہے نا کہ بھاگ کے شادیاں کر رہے ہیں بچے، یا بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور نکاح بھی نہیں کر رہے اور ویسے ہی بھاگ رہے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ساری خرابی پھیل رہی ہے ان رسوم اور رواج کی وجہ سے ہی پھیل رہی ہے نا، کہ جنہوں نے سوسائٹی کو ایسا بنا دیا ہے اس کو. تو وہ چیز تو پھر خدا کی نافرمانی میں چلی جاتی ہے خود سے خود. کچھ کلیئر ہوا ہے؟ جی. تو یہ جو ہے، لیکن پھر وہ بہت لمبی ہو جائے گی، اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو بہرحال مطلب یہ ایک تو ڈسکشن کا ظاہر ہے کہ اسی لیے یہاں پر یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کوئی ہم ابھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کو یہاں پر ڈسکشن بند کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو ڈسکشن اوپن کر رہے ہیں تاکہ یہ ڈسکشن اور جو دیگر فورمز ہیں ہماری انفرادی گفتگو میں ہوں، ہماری نشستوں میں ہوں، ہم مزید نشستیں کریں ان موضوعات کے اوپر، مزید کھل کے بات کریں تاکہ ہم جو ہے ہمارے سامنے صحیح راستے جو ہے کھل کر سامنے آ سکیں. تو یہ تو ہماری جو یہ اسٹڈی سرکلز ہیں یہ بنیادی طور پر ذہن کو کھولنے کے لیے اور ڈسکشنز کو اوپن کرنے کے لیے ہیں، سارے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. صحیح. یہ جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس طرح کی جو میں نے سوال کیا نا، اس طرح کی چیزیں آپ کو سننے میں ملتی ہیں. تو میں نے اس لیے اس کے ذرا مزید آرگومنٹس کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ بھی ہمیں فورم میں ڈسکس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ہے وہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مخلوط وہ نہ ہو، یہی رسمیں اگر فرض کریں مخلوط نہیں ہوتے، اور اس میں لیکن رسمیں ہوتی ہیں مخلوط نہیں ہوتی. وہ ایک اعتراض اس طرح ختم کرتے ہیں. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس میں جو 2-3 دن 4 دن وہ کھانے چلتے ہیں، ہم اپنے امیر غریب رشتہ داروں کو بلاتے ہیں جو باہر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے رشتہ دار آئیں اور وہ 3-4 دن سے ملاقاتیں اور وہ فنکشن وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں آرگومنٹس ملتی ہیں. اور جو ساری زندگی پونجی جمع کرتے ہیں وہ 2 چیزیں اس میں انوالو ہیں. ایک تو وہ زیور جو ہے اور دوسرا جہیز ہے. یہ دونوں جو ہائی خراب چیزیں وہ یہ ہیں. تو یہ جو 2-3-4 دن کی جو رسوم ہیں اگر وہ مخلوط نہیں ہے اور یہ جو بات ہے کہ اس سے جو دوسرے لوگ ہیں سوسائٹی کے، وہاں پہ بھی پریشر ان کے اوپر آتا ہے کہ آپ سوسائٹی میں سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام شروع سے آ رہا ہے کہ رینکنگ تو وہ تو آلریڈی موجود ہے. آپ ایک شہر میں چلے جائیں، آپ کو 4 کنال کے گھر ملیں گے، پھر 2 کنال کے ملیں گے، 1 کنال کے ملیں گے، 5 مرلے کے. وہ تو پھر ایک ریالٹی آف لائف ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو اتنا وہ اوپن نہ کریں اس کو کہ وہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو دیکھیں، تو وہ ایک ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے طور کے اوپر یہ اس طرح کے فنکشن کر رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں جب ہم رسوم اور رواج کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں فنکشن نہیں ہے، جو آپ نے خود بھی گنوا دیا نا رسوم اور رواج کو کہ جہیز اس کے اندر شامل ہے. اس کے اندر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ تو وہ جہیز کا ہی ہے کہ جی جس کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان ہوتے ہیں. وہ بھی ایک رسم ہی ہے نا جس کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں اس میں. جہاں آپ نے مہمانداری کی بات کی ہے کہ جی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا مہمان آئے، وہ غریب رشتہ داروں کو کھانا کھلائیں. اگین میں کہوں گا کہ اگر یہ کہیں بھی اسلام جو ہے نا آپ کے جو لوکل جو آپ کی ثقافت ہے یا جو لوکل آپ کی جو رسوم و رواج آپ کے ہیں ان کو یکسر کہیں بھی نہ ختم کرتا ہے نہ ان کو حرام قرار دیتا ہے. وہ ہر چیز کو جو ہے نا اسلام کے اصولوں کے دائرہ کار کے اندر لے کر آتا ہے.
اگر آپ یہ سب جتنی چیزیں ابھی آپ نے گنوائی ہیں اگر یہ اسلام کے اصولوں کے دائرہ کار کے اندر ہیں تو اسلام اس سے منع تھوڑی کر رہا ہے آپ کو. آپ کے یہاں رشتے دار آتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر سے آتے ہیں 2 دن رہتے ہیں 3 دن رہتے ہیں, آپ ان کی مہمانداری کرتے ہیں کھلاتے پلاتے ہیں, اسلام منع تھوڑی کر رہا ہے. تو آپ کے لیے بلکہ اجر کا باعث بنے گا کہ آپ نے لوگوں کو ویلکم کیا, ان کو کھلایا پلایا مہمانوں کو. ہاں لیکن آپ کو پھر خیال کرنا پڑے گا کہ آپ یہ اس نیت سے نہیں کر رہے کہ مجھے دکھاوا کرنا ہے. مطلب میں پھر لوگوں کو بتاؤں جی میں جو 3 دن لوگوں کو بٹھا کے دیکھو جی یہ مرغے کھلائے میں نے تو, اور اب جس نے نہیں کھلایا تو اب آپ اس کو جو ہے لان تان کریں اس کے بعد جا کے. تو جو اس کو لان تان کرے گا دوسرے کو تو اب یہ گناہ کا باعث بن گیا. یا اس نے ریاکاری کے لیے وہ کام کیا کہ دیکھو میں ذرا دنیا کو دکھاؤں گا کہ یہ بڑے چودھری صاحب ہیں گے نا کہ انہوں نے جناب علی اتنا بڑا یہ سب کیا ہے. تو اب یہ یہاں پر نیت خراب ہو گئی نا, کام یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں تو ہر آپ کے کام میں ہو سکتی نا. یہ جو نیت ابھی آپ نے بتائی یہ تو پھر ہر جو باقی کام ہے زندگی کے ان میں بھی ریاکاری بھی آ سکتی ہے اور عزم کرتے ہیں. یہ صرف اسی رسوم و رواج میں تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح بات ہے. اسی طرح مال کا خرچ کرنا ہے نا, مال کے خرچ کرنے میں بھی ریاکاری اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ, ہم نے وہ حدیث پہلے بھی یہاں پہ کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کو جو دنیا میں بڑا سخی کہلاتا تھا اور اس کے لیے حکم ہوگا کہ اس کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچو اور جو ہے نا جہنم کے اندر ڈال دو. کیونکہ جب وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو نے کیا کیا, تو وہ بندہ کہے گا کہ میں نے تو بہت سخاوت کے ساتھ خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی بولیں دنیا کے اندر. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نیت کا معاملہ جو ہے وہ ہر چیز کے اندر آئے گا, چاہے وہ آپ کسی بھی طرح کی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. ایون جان بھی, یعنی کہ وہاں پر جان کی بات آ رہی تھی نا کہ اللہ کی راہ میں جان خرچ کرنا, وہ اسی حدیث کے اندر ایک شہید کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا, تو وہ کہے گا میں لڑا آپ کی راہ کے اندر اور میں شہید ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تو میری راہ کے اندر نہیں لڑا بلکہ اس لیے تو نے لڑا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر اور بہت جو ہے یہ بڑا جنگجو بندہ ہے, تو اس لیے اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. تو نیت تو ہر چیز میں میٹر کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کو ایگری. کوئی اور بھائی اس موضوع پر؟ اب یہ بڑا جو ہے وہ سیر حاصل ڈسکشن ہمارا اس پر ہوا ہے ماشاءاللہ. تو آج ہم جو ہے نا وہ یہیں پر رکیں گے اسی ڈسکشن پہ, اور کل ایک تو طارق بھائی کے پاس اسائنمنٹ ہے کہ وہ جو حدیث کی 2 کی بات آ رہی ہے اس کو وہ کلیریفائی کریں گے کل انشاءاللہ. اور جو آج کی ہماری تلاوت ہے ترجمہ ہے اس کا ڈسکشن انشاءاللہ کل ہم پھر کنٹینیو کریں گے باذن اللہ تعالی. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کی دعا کے لیے میں درخواست کروں گا رضا بھائی سے کہ آپ دعا فرمائیے اور پروگرام کا اختتام کریں. رضا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. یا اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. آمین. یا اللہ ہمارے والدین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت فرما اور جو موجود ہیں ان کے لیے اچھی زندگی کا عطا فرما. یا آمین. اللہ ہم نے جو کچھ ابھی پڑھا اور جو ہمیں اتنے
عرصے سے رمضان سے لے کر ابھی تک یا اس سے پہلے بھی جو پڑھ رہے ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یا الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارا سب سے اچھا دن وہ ہو جب ہم آپ کے سامنے آپ کے حضور میں حاضر ہوں. یا اللہ مسلمانوں پر اس ملک میں تمام دنیا میں تمام جگہوں پر اپنا فضل فرما. جو موجودہ حالات ہیں جو یہ وبا آئی ہے اس کو اپنے کرم سے دور فرما تمام لوگوں پر کے اوپر سے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر رضا بھائی. جزاک اللہ خیر.